بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ اس سے ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ چینل جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کی پالیسی ایسی ہے۔ کامنٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کے تعاون کا پیشگی شکریہ۔ کرونا ایک وائرس ہے، آپ کے علم ہے، ہم لوگوں کو ترغیب دی گئی، مجبور کیا گیا کہ ویکسین لگوائی جائے۔ ویکسین لگوائی گئی، پھر دوسری ڈوز، پھر بوسٹر ڈوز، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا وائرس ثابت ہوا کہ اس کی مختلف اقسام، ویریئنٹس وہ سامنے آتے رہے، کبھی اومیکرون کے نام سے، کبھی JN1 کے نام سے۔ ابھی جو لیٹسٹ اس کی جو قسم ہے کرونا کی وہ JN1 ہے۔ اس سے پہلے اومیکرون، اس سے پہلے کووڈ-19، یہ سب اسی کی قسمیں ہیں۔ کوئی اسی طرح کا وائرس ہے ایک جو پروجیکٹ عمران خان کے نام سے لانچ کیا گیا۔ اب اس وائرس کی مختلف اقسام جو ہیں وہ پہلے اومیکرون نامی ایک وائرس، یعنی اس کی قسم، اور اب بھی وہ اسی پروجیکٹ عمران وائرس کی کوئی نہ کوئی شکل یا قسم ہمارے سسٹم میں، نظام میں موجود ہے، جس کی جانب سے وقتاً فوقتاً سہولت کاری کی جا رہی ہے پروجیکٹ عمران خان کی۔ اب پتہ نہیں کہ اس میں کون کون سے لوگ، کون کون سے عناصر شامل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ تو خیر ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اگر سسٹم میں اس وائرس کے اثرات یا دیگر اقسام موجود نہ ہوتی تو اشتہاری ملزمان کو، دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب اشخاص کو نہ تو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی اور نہ ان کو پریس کانفرنسز کرنے کی اجازت دی جاتی، نہ ان کو دندنانے کی اجازت دی جاتی، لیکن آج بھی وہ ہمیں مختلف اقسام میں نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوئی اور یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر پر مشتمل یہ بینچ تھا۔ یہ انتخابی عذرداری کی ایک درخواست سن رہے تھے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام آباد سے منتخب ہونے والے 3 ارکان قومی اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اور اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ 2 ارکان اس میں سے نون لیگ کے ہیں، طارق فضل چودھری اور عقیل انجم، اور ایک خرم نواز جو ہیں وہ، ان کا تعلق پہلے استحکام پاکستان پارٹی سے تھا، شاید اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہرحال 46، 47، 48 جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے، ان کے نتائج، ان کا جو کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ عدالتیں عموماً ایسا کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، 2018 کے انتخابات میں، عام انتخابات میں، جب اسی طرح کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں خواجہ سعد رفیق نے دائر کی تھی، خواجہ سعد رفیق اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت عمران خان سے شکست کھا گئے تھے، اور انہوں نے جب یہ درخواست دائر کی کہ عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے بینچ نے اس درخواست یا اس استدعا کو مسترد کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نوٹس کو معطل کرے، البتہ سپریم کورٹ مقدمہ سن سکتی ہے، نوٹس معطل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل نہیں کیا جا سکتا، جو کہ عمران خان کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ لیکن گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف کیا۔ میرا یہ اعتراض نہیں ہے، ہم عدالت کی کارروائی پر معترض نہیں ہو سکتے۔ میرا ماننا یہ ہے، میرا اعتراض یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، ایک تو نام ان کا کافی طویل ہے، ان سے معذرت کے ساتھ
اکثر یاد نہیں رہتا اس ترتیب کے ساتھ جس طرح ان کا نام ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیر اعظم عمر ایوب خان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی عمر ایوب جسٹس گل اورنگزیب کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے دلی ہمدردیاں تو ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک جج صاحب ایک سیاسی جماعت کے ایک سیکرٹری جنرل کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، رشتہ داری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہماری بھی ہو سکتی ہیں کسی کے ساتھ، بعض اوقات آپ سینئر عدالتوں کے جج صاحبان آپ کے دوست احباب میں سے ہوتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو پوشیدہ رکھتے ہیں یا آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر اب ظاہر ہے اگر عمر ایوب قومی اسمبلی کا انتخاب لڑتے ہیں، میں گزشتہ روز بھی کہہ چکا ہوں کہ عمر ایوب خان سے میرے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان کے بھائیوں کی طرح ہوں، وہ مجھے بھائی کہہ کر بلاتے ہیں، میں ان کو بھائی کہہ کر بلاتا ہوں، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور آج کے نہیں برسا برس ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اصولی بات کر رہا ہوں، اصولی بات یہ ہے کہ عمر ایوب اگر وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جن کا ووٹ ان کے خلاف جا سکتا ہے، ان کے ووٹ ان کی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے ان 3 امیدواروں کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا نوٹیفیکیشن بحال ہوگا، مقدمہ آپ سنتے رہیں، اگر کوئی دھاندلی پائی گئی تو آپ ان کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ الیکشن کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن عین اس وقت معطل کر دیں جبکہ حکومت سازی کا عمل شروع ہونے کو ہے۔ اور یہی بات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب بھی کچھ اداروں میں اس وائرس کے ویریئنٹس موجود ہیں جسے ہم عمران خان یا پروجیکٹ عمران خان کا وائرس کہتے ہیں۔ اب اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں فوج کا ادارہ بھی شامل ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ شامل ہیں۔ یہ میں ذاتی طور پر میرا تجربہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اب بھی مختلف لیولز پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمدردی کا ایک مخصوص جذبہ پایا جاتا ہے، اور کسی پارٹی کے لیے ہمدردی ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ عین فطری بات ہے۔ لیکن اس ہمدردی کے لیے حد سے گزر جانا، قانون کو بالائے طاق رکھ دینا، یا اس ہمدردی کی آڑ میں غیر قانونی کام کر دینا، کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جانا، جس طرح گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ کمشنر راولپنڈی، ان کے ایک کزن بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہیں، شاید احمد چٹھا ان کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر معاملات ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ شاید کسی حرص یا لالچ میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ وہ حکومت پاکستان کو نہیں ہوا، وہ ریاست پاکستان کو ہوا ہے۔ امید ہے ریاست پاکستان تطہیر کے اس عمل کو جاری رکھے گی۔ یہاں پر مختصراً یہ بھی ذکر کر دیں کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے، وہ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی، وہ بھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے شہر میں گرفتار ہے، جو انہوں نے حرکت کی۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی جان خلاصی ہو جائے گی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی سوچ کو ری وزٹ یا ریویو کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تطہیر کا یہ عمل جاری ہے، لیکن وائرس آخر وائرس ہوتا ہے، وہ پھر کسی نہ کسی نئی قسم کے طور پر، نئی جہت میں، نئی حیت میں وہ سر ضرور اٹھائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔